دیکھیے 2-3 دن سے باقاعدہ ایک اعلان کیا جا رہا تھا وہاں مولانا توقیر رضا کی طرف سے کہ بھائی جمعہ کو فلاں جگہ اکٹھا ہونا ہے، وہاں سے ہم ڈی ایم کے یہاں دینے کے لیے میمورنڈم دینے کے لیے جائیں گے۔ جب شاشن پرشاشن کو پورا پتا تھا کہ توقیر رضا کی بات پر ہزاروں لوگ اکٹھا ہوگا، یہ سب کو پتا ہے کہ ان کی بات پر اکٹھا ہونا طے ہے، تو پہلے ہی آپ نے انتظام کیوں نہیں کیا بھائی؟ آپ جمعے سے پہلے تمام مسجدوں میں ایک تو پولیس تعینات کراتے اور یہ اعلان کراتے کہ یہاں اکٹھا ہو کر یہاں کسی طرح کا ایجیٹیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو میمورنڈم دینا ہے، یہاں سے سیدھا نکلو اور ڈی ایم کو میمورنڈم دے دو، بات ختم ہو گئی۔ یہ سب موقع دیا گیا، اس کو سمجھیے گا آپ۔ توقیر رضا کو کہاں ہے توقیر رضا کہاں نہیں ہے ایجنسیوں کو تو پتا ہے، لیکن عام آدمی کو پتا نہیں کہ توقیر رضا ہے کہاں۔ پولیس بھی کہہ رہی ہے اتا پتا نہیں ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا اتا پتا نہیں ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دیش کی ایجنسیوں کے سامنے ایک آدمی لاپتہ ہو جائے اور اس کا پتہ ہی نہ ہو؟ یہ سب کچھ دیکھیے سوچی سمجھی سازش ہے۔ میں آپ کو ایک ادھارن دیتا ہوں۔ سہارنپور میں جامع مسجد نماز کے بعد میں ایک نوجوان اکیلا بالکل، اس نے آئی لو محمد کی ایک تختی اٹھائی، ایک پرچہ اٹھایا، ایسے بس اس کو اس طرح سے گھسیٹا جیسے آتنکوادی کو گھسیٹتے ہیں، اور کیا کہا جا رہا ہے کہ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، یہی کہا جا رہا ہے نا۔ میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں، اس کو دیکھیے گا۔ یہ دیکھیے، یہ اکیلا نوجوان، بالکل اکیلا، وہ بتا رہا ہے، وہ بول بھی رہا ہے کہ محمد سے محبت کرنا کوئی جرم نہیں ہے اور نہ کوئی میرا ایجیٹیشن ہے، نہ میں نے کسی کو یہاں بلایا، میں تو اکیلا کر رہا ہوں، لیکن پکڑ لیا۔ سوال یہ ہے کہ کانپور میں جو کچھ ہوا عید میلاد النبی کے موقع پر، وہی سڑک جس سڑک پر آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پوسٹر لگے، بینر لگے، اسی سڑک سے رام نومی کا جلوس بھی نکلتا ہے، کسی کو کوئی آپتی نہیں ہے۔ اگر اسی سڑک پر آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پوسٹر بینر لگ گئے تو کچھ دنگائیوں نے آ کر وہاں کہا سنی کی، مسلمان بچوں سے ان کی جھڑپ ہوئی۔ اس جھڑپ کے بعد میں کیا شاشن پرشاشن کو یہ معاملہ شانت نہیں کرنا تھا؟ شانت کرنا تھا۔ مسلمان بچوں کو پکڑ لیا گیا۔ آپ 10 دن کے بعد جب پورے دیش میں آگ لگ گئی آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، اور میڈیا اور سوشل میڈیا نے یہ کہہ دیا کہ کانپور میں مسلمان بچوں کے خلاف ایف آئی آر ہو گئی، آپ نے کیا ان میڈیا ہاؤسز کو نوٹس دیا جنہوں نے جھوٹی خبر پھیلائی کہ کانپور میں ایف آئی آر درج ہو گئی؟ حالانکہ کانپور میں ایف آئی آر ہوئی 17 ستمبر میں، یہ معاملہ ہے 5 ستمبر کا۔ تو یہ 10-11 جو دن ہیں، 12 دن، ان میں آپ نے کس کے خلاف کارروائی کی؟ یہ جو ساری دنیا میں خبر پھیل گئی اور ہر جگہ ایجیٹیشن ہونے لگا۔ کل تک کی جو میرے پاس اے پی سی آر کی رپورٹ ہے، 1324 مسلمان بچے گرفتار کر لیے گئے، 38 ایف آئی آر ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں ہم نے آئی لو محمد پر ایف آئی آر ہی نہیں کی؟ پھر کس پر ایف آئی آر کی ہے؟ کس وجہ پر ایف آئی آر کی ہے؟ آج بریلی میں جو کچھ ہوا، بریلی میں جن بچوں کے اوپر لاٹھی چارج ہوا، کسی ایک بچے نے پتھر مارا، وہ پتھر مارنے کی ویڈیو پتہ نہیں کہاں سے جوائنٹ کر دی گئی ساتھ میں، سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے۔ وہاں آپ دیکھیے اس ویڈیو کے اندر صرف جوتے اور چپل ہیں، پتھر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ بچے وہاں کھڑے ہیں، آئی لو محمد کہہ رہے ہیں، اپنا ایجیٹیشن درج کرا رہے ہیں، اور وہاں پر جو ہے لاٹھی چارج ہو گیا، بچے جوتے چھوڑ کے بھاگے۔ سوال یہ ہے کہ شاشن پرشاشن کہاں ہے؟ شاشن پرشاشن کہاں ہے؟ ایجنسیوں کے پاس تو انپٹ ایسی بھی ہوتی ہے کہ آنے والے 2-4 دنوں میں ہونے والا کیا ہے، وہ ایجنسیاں کہاں ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ سارا جو کھیل ہے بہار چناؤ کو لے کر، فلاں چناؤ کو لے کر ایک ماحول بنانے کے لیے تیار کیا گیا ہو؟ دوسری بات، آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایجیٹیشن چل رہا ہے، آپ نے دوسرے طرف سے بھی لوگوں کو کھڑا کر دیا آئی لو مہادیو لے کر۔ یہ ریس نہیں ہے، یہ آگ میں تیل ڈالنے والا کام نہیں ہے۔ ان لوگوں کو پہلے پتا نہیں کہ مہادیو سے ہم لو کرتے ہیں، آج ہی پتا چلا ہے جب آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ گیا۔ تو یہ دیش کو جلانے کی سازش ہے،
اور शासन प्रशासन को कड़ी नजर रखकर मैं तो हाथ जोड़कर कहता हूं, इस देश को जलाने से बचा लो। सर, एक मुद्दा और भी है। पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पहलगाम घटना की स्वतंत्र जांच की, पाकिस्तान के ईमानदार प्रस्ताव को ठुकराकर एक मानवीय त्रासदी से राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की। इसके बजाय उसने पाकिस्तान के शहरों पर हमला किया और उनके निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया। जब बात पाकिस्तान की अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा की उल्लंघन हुआ तो उसके अनुसार पाकिस्तान ने फिर जवाबी कार्रवाई की। पहलगाम हमला जो हुआ ये पाकिस्तान की उस गंदी सोच का नतीजा है। जनरल आसिम मुनीर ने जो बयान दिया था कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकता, आपके पास ये बातें आती कहां से हैं? पाकिस्तान में तो बहुत मामूली से हिंदू हैं। आपने ये सोच सिर्फ हिंदुओं के लिए, हिंदुस्तान के लिए कही कि हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हो सकता, और आपने अपने गुर्गों को भेजकर, अपने लोगों को भेजकर, अपने आतंकवादियों को भेजकर पहलगाम में हमला करा दिया। उन्होंने कपड़े उतरवाकर, कलमा पढ़वाकर लोगों को मार दिया। उसके बाद में आप कह रहे हैं कि ईमानदाराना प्रस्ताव को ठुकरा दिया। आप ईमानदार हैं? पहले यही साबित तो कर दीजिए कि आप ईमानदार हैं। आपने हमेशा हिंदुस्तान के साथ दगा की है। हिंदुस्तान ने बार बार आपके साथ लड़ने के बाद फिर बैठा है हिंदुस्तान, फिर आपसे बात की है, फिर हमारे मोदी जी नवाज शरीफ का जन्मदिन पर बधाई देने पहुंचे हैं, वाजपेयी जी बस लेकर गए हैं। क्या कुछ नहीं किया हमने पाकिस्तान के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा दगा दी है। और हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं अंग्रेजों की वो जो पॉलिसी है, लड़ाओ और राज करो, उस तरह की ये जो जिहाद के नाम पर करते हैं, ये सब वही पॉलिसी है। नहीं तो आप मुझे बताइए, जिहाद के नाम पर आपके यहां 50 तंजीमें क्यों हैं? अगर आप ईमानदार हैं जिहाद के नाम पर, तो 50 तंजीमें क्यों हैं? एक ही तंजीम होनी चाहिए। और लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर इस तरह की आतंकवादी तंजीमें आपने जन्म दे दी। ये क्या इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करने की साजिश नहीं है? ये सब पूरी दुनिया आपको देख रही है। इसलिए हिंदुस्तान ने जो हमला किया वो पहलगाम हमले का एक छोटा सा ट्रेलर था। ज्यादा तो हिंदुस्तान ने सोचा भी नहीं। और पाकिस्तान को तो ये सोच लेना चाहिए, हम 150 करोड़ के देश हैं। अगर हम खड़े होकर थूक भी दें आपकी तरफ, तब भी सैलाब आ जाएगा पाकिस्तान में। इसलिए पाकिस्तान को अपनी औकात में रहना चाहिए।